ایسے 12 کام ہیں جو مسلمانوں کے کرنے کے ہیں، وہ میں مختصر سے وقت کے اندر بریف کر دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت تو سب کو یہ ہے کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. یعنی جس کو بھی تھوڑا سا آخرت کی جواب دہی کا خوف ہے نا، تو وہ تو ڈرتا ہے کہ بھئی میں نے اس پورے معاملے میں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑ لے کہ میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور میں نے کچھ نہیں کیا. تو اس کانٹیکسٹ میں نے 12 علمی پوائنٹس کی شکل کے اندر 12 ٹاسک، یعنی 12 کرنے کے کام. ان میں سے بھی پہلے 2 کام وہ ہیں جو ہم سب نے کرنے ہیں، خواہ حکمران ہے خواہ عوام الناس ہے، اور جو بعد کے 10 کام ہیں وہ صرف حکمرانوں کے کرنے کے ہیں، اور وہ ان کو ہم نے اس کے اوپر ابھارنا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں. ٹاسک نمبر 1 وہ ہے اللہ کے حضور دل سے گڑ گڑا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا. دعا مومن کا ہتھیار ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا. دعا سے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جو تدبیروں سے حل نہیں ہوتے، اور یہ اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور پھر ساتھ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کریں گے میری اس عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا نہیں کریں گے، میں انہیں عنقریب ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. باقی شہنشاہ تو مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں نا. اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو دعا آپ نے مانگنی ہے، یہ ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ باہمی اخوت میں، بھائی چارے میں، ہمدردی میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے اگر ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے، صرف آنکھ نہیں جاگ رہی ہوتی، پورا جسم جاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ دعا والا معاملہ کرنا ہے، اور اس دعا میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، ظاہر ہے ہم تو یہاں ہیں، وہ فلسطین میں ہے، یہاں بیٹھا ہوا اگر کوئی ان کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ معمور کر دیتا ہے جو اس دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہ شخص اپنے بھائی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے نا، یہ تمام دعائیں اس کے حق میں بھی تو قبول کر لے. دیکھیں، یعنی ہم تو خود دعا مانگ رہے ہیں اور فرشتہ ہمارے حق میں، ایک معصوم فرشتہ ہمارے حق میں اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے. تو اس دعا کرنے کا فائدہ ہمیں خود بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے ان کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی اس حوالے سے فائدہ ہوگا. ٹاسک نمبر 2 وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا. کہیں پر اگر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان پروٹیسٹ میں حصہ لیں. فزیکلی جو ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے، بینرز اٹھا کے، پلے کارڈز اٹھا کر، جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں، پوری دنیا کے اندر یہ احتجاج ہو رہے ہیں، ان میں جہاں تک قانون کے دائرے کے اندر آپ نے اس میں حصہ لینا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اسلام کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے. لیکن اس آواز بلند کرنے میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ وہ گالی گلوچ کی طرف چلا جائے اور اسلام کی کوئی غلط پکچر لوگوں کے سامنے آئے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. مت گالی دو لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں تمہارے رب کو گالیاں دیں بغیر علم کے. تو اس لیے گالی گلوچ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اچھا، اس آیت کو بعض لوگ میرے خلاف بھی یوز کرتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے، تو قرآن نے تو کہا ہے کہ کسی کے بزرگوں کو برا نہ کہو، وہ تمہارے بزرگوں کو کہیں گے. تو ہمارے بزرگوں کو آپ کہہ لیں. ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ تصور بھی کریں گے نا برائی کا تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو مر جاؤ اور عام موت، ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا، یہ آیت کافروں کے بارے میں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمانوں میں اگر کوئی شخص
اسلام کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو اس کے لیے تو قتل مرتد کی سزا ہوگی. وہ تو اسلام کی روح سے منافق ہے. اس کو ننگا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, وہ اسے گالی دینا نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے مخالفین جو ہو نا, آپ لوگ کافر ہو جو چھوڑ دیں گے آپ کو, لیکن مسلمان ہو کر نام لو اللہ اور اس کے رسول کا, چندے اکٹھے کرو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کرو مکے اور مدینے کا نام لگا کر, ہاں یہ آوازیں دے کر, اور انہیں پھینکو اپنے بابوں کی درگاہوں کے اوپر ان فرقوں میں جا کے, تو پھر تو ہم تمہارا لحاظ نہیں کریں گے. بالکل غداروں کے لیے نہیں ہے یہ چیز, یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کا راستہ اختیار کرو, یہی تقوی کا راستہ ہے, یہی تقوی کے قریب ہے. یعنی یہ اسپیسیفکلی تو صحابہ کرام کے بارے میں تھا کہ مشرکین عرب کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں. اگرچہ وہ آپ کے دشمن ہیں لیکن آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا. نہ حق کسی کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی ہم نے اپنے معاملات کو سوشل میڈیا میں یا پروٹیسٹ میں ایک پازیٹیو انداز میں لے کے چلنا ہے. میں تو یہ جو پتلے جلانا, اسی طریقے سے زمین کے اوپر کسی ملک کے جھنڈے کو ڈال کے اس کے اوپر کانٹے پھیرنا یا گاڑیاں چڑھانا, یہ کوئی علمی طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں اس کا کیا امیج آتا ہے کسی کے سامنے؟ آپ علمی طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں اور بتائیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے.